جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے تو لوگ انہیں دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو اوپر کلک کر کے آپ پہلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام پر صرف 2 لوگ ایمان لائے، ایک حضرت لوط علیہ السلام اور دوسری حضرت سارہ علیہ السلام۔ اس وقت نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی، تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا، جو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ نمرود کو ابراہیم علیہ السلام پہ بہت غصہ تھا اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ انہوں نے کیوں سارے بت توڑے ہیں۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کون ہے تمہارا خدا؟ وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک، جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود بولا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس نے پھر 2 قیدی بلوائے اور کہا، ایک کی جان لے لو اور دوسرے کو جانے دو۔ دیکھا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو کیا تو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ چپ ہو گیا اور کچھ بحث کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جانے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ ادھر کوئی ان کی بات نہیں سنے گا، اسی لیے انہوں نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو مزید پھیلا سکے۔ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے والد سے بولا کہ آپ اللہ پہ یقین لے آئیں، لیکن ان کے والد نے صاف انکار کر دیا اور بتوں کو پوجتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا تھا، جس میں حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام شامل تھے۔ ان کا سفر بہت طویل اور تھکا دینے والا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو اس کا اجر دے گا۔ رستے میں انہوں نے بہت سے غریبوں کی مدد کی اور کھانے پینے کا سامان دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی، کیونکہ سارہ بی بی کا اللہ پہ ایمان بہت مضبوط تھا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے شہر سے گزر رہے تھے۔ کسی نے اس بادشاہ کو بتایا کہ ادھر ایک نوجوان آیا ہے جس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا، پتہ لگواؤ وہ کون ہے، اگر وہ اس کا شوہر ہے تو اسے مار دو۔ بادشاہ نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے، جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس گئے اور کہا کہ اس روئے زمین پہ ہمارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے۔ بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ میری کون ہو، تو میں نے انہیں بولا کہ آپ میری بہن ہو۔ حضرت سارہ اس بادشاہ کے پاس گئی اور اس نے ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ ہاتھ لگانے سے پہلے ہی بادشاہ کا ہاتھ تکلیف سے اکڑ گیا، تو اس نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں دوبارہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو سارہ بی بی کے دعا کرنے پر اللہ نے اسے شفا دی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر سارہ بی بی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی اور دوبارہ اس کا ہاتھ تکلیف سے اکڑ گیا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کری اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو جانے دیا اور تحفے میں ہاجرہ بی بی خادمہ کے طور پہ دی۔ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا، جس پہ انہوں نے جواب دیا، اس ظالم بادشاہ کو اللہ نے سبق سکھا دیا اور مجھے ایک خادمہ ہاجرہ تحفے میں ملی ہے۔ سارہ علیہ السلام نے سوچا وہ اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے شوہر کو ہاجرہ سے شادی کرنے کا کہا، جس سے اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہو۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کام لینا چاہتے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ وہ اور ان کا بیٹا اسماعیل لمبے سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہت دیر بعد وہ ایک جگہ پہنچے۔ وہاں نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ پانی کا نام و نشان تھا۔ اس وادی پر رہنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو 2 دن کے کھانے پینے کا سامان دے کر ادھر چھوڑ کے آنے ہی لگے تھے، تو حضرت ہاجرہ بھاگ کے ان کے پاس روتے ہوئے آئی اور کہا، آپ ہمیں ادھر اکیلا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ اپنے خیال سے کام نہیں کر رہے، شاید اللہ کا حکم آیا ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا کہا ہے؟ تو جواب دیا، ہاں، پھر اللہ ہمیں ایسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام پر یہ بہت بڑی آزمائش تھی،
کیونکہ انہوں نے اپنے بیوی بیٹے کو ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات تھی۔ تھوڑے ٹائم بعد حضرت ہاجرہ کو دیا ہوا پانی بھی ختم ہو گیا۔ دونوں کو پیاس لگنا شروع ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام رونے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں 2 پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ ایک پہاڑ کا نام المروہ اور دوسرے کا نام الصفا تھا۔ جب اللہ نے ایک پانی کا چشمہ جاری کیا جسے ہم زمزم کہتے ہیں، زم کا مطلب رک جا ہے۔ اصل میں جب اللہ نے چشمے کو جاری کیا تھا تو اتنا پانی نکلا کہ ہاجرہ بی بی نے اس کو بولا زمزم، یعنی رک جا۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ کی اس قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیا، اور جو وہاں جاتا ہے بی بی ہاجرہ کی یاد میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، اور اللہ نے ان 7 چکر والے عمل کو حج کا اہم ارکان بنا دیا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے امتحان کو آنے والے لوگوں کے لیے سبق رکھتا ہے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مصیبت میں نہیں چھوڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیریز کے تیسرے پارٹ کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کریں۔